اب وہ منظر ذہن میں ہو کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ استغفر اللہ آپ ضرورت مند ہیں، اور وہی یہ آئے کہ اے میرے محبوب آپ یہ کہیں قل لمن ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ خالی ہاتھ میں ہے، کونین ان کے خالی ہاتھ میں ہے، اللہ جانے ان کے بھرے ہوئے ہاتھوں میں کیا ہوگا، خالی ہاتھ میں کونین ہے۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو، ہمیں لگتا ہے کہ مال کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہے، سونا چاندی کی ضرورت ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو مال دیتے ہیں، آپ یہ نبوت رسالت یہ کام چھوڑ دیں، اور آقا کریم کی طرف وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں کہ آپ یہ آیتیں سنائیں۔ کیا آیتیں سنائیں؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، لوگوں کیا درہم و دینار کی بات کرتے ہو، کتنا سونا چاندی دو گے، یہ بتاؤ یہ زمین و آسمان میں کیا ہے، قربان جائیے وہ کیا منظر ہوگا اور وہ کیا نبوت کا روب ہوگا کہ جب سادہ لباس سادہ حالت میں دیکھ کے دنیا کے مالدار آ کے کہیں ہم آپ کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، اور آپ فرمائیں قل لمن ما فی السماوات والارض، یہ روپے پیسے کی کیا بات کرتے ہو، یہ بتاؤ زمین و آسمان میں کس کا ہے، قل للہ، یہ اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، تم یہ سونا چاندی اور درہم دینار جو تمہارے پاس جمع ہوئے ہیں نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، بنایا سب اللہ نے ہے، دیتا صرف وہی ہے۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کاتبہ کا ایک معنی ہوتا ہے لکھ رکھنا، ایک معنی ہوتا ہے فرض کرنا۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے رحمت لکھ رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب رب نے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک تحریر لکھ کے اپنے عرش پہ رکھ لی۔ وہ تحریر کیا ہے؟ اس کے لفظ یہ ہے کہ آج سے میں نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کر دیا، آج سے میں نے اپنی مہربانی کو، اپنی رحمت کو اپنے جلال اور اپنے روح دبدبے پر حاوی کر دیا۔ آقا کریم فرما رہے ہیں مشرکین یہ تمہارے پاس جو درہم دینار ہے نا، یہ جو سونا چاندی ہے، سبب یہ ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے جلال کو نیچے کر دیا ہے، رحمت کو لکھ کے اوپر رکھ دیا ہے، وگرنہ یہ جو تمہارے کرتوت ہیں اور جو تمہارے اعمال ہیں تم اس کے اہل نہیں تھے، یہ جو مال تمہیں ملا ہوا ہے علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری مقام پہ رب کریم نے اس کو یوں فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا مال و متاع، جتنا نافرمان ہوگا، جتنا بگڑا ہوا ہوگا، اتنا مال و دولت زیادہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کاتب علی نفسہ الرحمہ، یہ اس کا مصداق ہے کہ رب نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر، اپنے جلال پر، اپنی پکڑ پر حاوی قرار دے دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن تک جس دن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں، اس دن تک رب نے اپنی رحمت کو وسیع کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نافرمان ہے، جتنا بھٹکا ہوا ہے، اس کے لیے اتنی موج ہے۔ اور کب تک ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن تک جس دن کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا، اب اگلی بات بھی سن لیجئے، مال ملا ہوا ہے، درہم و دینار ملے ہوئے ہیں، سونا چاندی جواہرات ملے ہوئے ہیں، الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی وہ ہیں جن کو خسارہ ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں نقصان اور خسارہ میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ عربی میں خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ تجارت میں بندہ پیسہ لگائے، انویسٹمنٹ کرے اور ایسا نقصان ہو جائے
جس میں اصل رقم بھی ختم ہو جائے. فرمایا الذین خسروا انفسهم, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا شدید نقصان کیا ہوا ہے. فہم لا یؤمنون, کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور جو کچھ دن اور رات میں بستا ہے, یعنی جو کچھ دن اور رات میں اس پورے کارخانہ قدرت میں ہو رہا ہے, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ خالق, وہ مالک اس سب کو سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. آج یہ مکرم یہ آیات, جس طرح میں نے عرض کیا کہ شان نزول تو یہ تھا کہ مشرکین آ کے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درہم و دینار کی آفر کر رہے ہیں, سونا چاندی کی پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ مال لے لیجئے اور یہ چھوڑ دیجئے نبوت و رسالت. اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے وہی نکلتا ہے, وہی ادا ہوتا ہے جو رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور وحی کیا ہے کہ اے میرے محبوب انہیں بتا دیجئے تم کتنا مال دو گے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا نا قل متاع الدنیا قلیل, یہ سارے دنیا کا مال و متاع اول و آخر جمع کر لو رب کے حضور. قل متاع الدنیا قلیل, یہ تھوڑا ہے. اور کیا ہے پھر دوسری ایک اور مقام دیکھیے کہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب ایک طرف مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان میں مطابقت کیا ہے قرآن کی ان آیات میں, کمپیریزن کیا ہے کہ اللہ کریم نے ساری دنیا کے اول دن سے لے کے آخر تک کے سارے مال کو, پراپرٹی, جائیداد, روپیہ, پیسہ, ہر شے کو قلیل قرار دیا. اب اس کے کیلکولیشن اور اس کی کیپیسٹی کا عالم یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا مال اس کی کیلکولیشن میں قلیل ہے. جس کے قلیل کا یہ عالم ہے, جس کی قلیل کی مقدار یہ ہے کہ ساری کائنات کا مال اس کے ہاں قلیل ہے, تو اس کے کثیر کا اندازہ کیا ہوگا, اس کے کثیر کا اندازہ کیا ہوگا. مشرکین مکہ آ کے نبی رحمت حضور ختمی مرتبت سے آ کے پیشکش کرتے ہیں کہ درہم و دینار لیجئے, مال و متاع لیجئے, آپ سونا چاندی لیجئے, اور یہ نبوت و رسالت یہ باتیں چھوڑ دیجئے. اب قربان جائیے کیا ہی وہ منظر ہے اور کیا ہی وہ سینیریو ہے کہ ایک خالی ہاتھوں والا انسان, ایک ایسا بشر جس کا اپنا سادہ سا مکان ہے, سادہ سی رہائش ہے, اور وہ نے جواب یہ دیتا ہے کل مما فی السماوات والارض, یہ میرے پاس درہم و دینار لانے والوں تم یہ کیا سونے چاندی اور درہم و دینار کی بات کرتے ہو. قل للہ, یہ سارے اللہ کے لیے ہیں. اور اگر یہ تمہارے پاس آج پہنچے ہوئے ہیں نا, تمہیں یہ حاصل ہے, تو اس کی وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کاتب علی نفسہ الرحمہ, کہ اللہ نے اپنی رحمت کو حاوی قرار دیا ہے. اگر اس کا غضب اور اس کا جلال اور اس کی پکڑ اور اس کا قہار عیاں ہو جائے, واضح ہو جائے اس دنیا پر, تو کون مشرک ہے, کون کافر ہے, کس کی جرت ہے کہ تو انکار کر سکے. فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ, کہ ہماری رحمت حاوی ہے ہمارے غضب پر, اور یہ قیامت تک کے لیے ہم نے مہلت دے رکھی ہے. الذین خاسروا, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے میں ہیں. تو حاضرین مکرم, یہ آیات مبارکہ سورہ انعام ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ مال و متاع, دنیا کے زر, جواہر, یہ ساری چیزیں یہ رب کے حضور قل متاع الدنیا قلیل ہے اور خسارے کا باعث ہے, اور بچ وہی سکتا ہے, نکل وہی سکتا ہے. جس طرح قرآن مجید نے ہمیں دوسرے مقام پر فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سورہ 3 میں فرمایا نا کہ سارے انسان گھاٹے کا شکار ہے, اسفل سافلین ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بچ وہی سکتا ہے خسارے سے اور گھاٹے سے وہی نکل سکتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو حاضرین مکرم, اب یہی آیات
بظاہر تو شان نزول نبی رحمت حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا، لیکن ہمارے لیے ان کا سبق یہ ہے کہ اعمال صالح ہی انسان کو ہر گھاٹے اور ہر خسارے سے بچا سکتے ہیں۔ ایمان کی دولت ہی اصل دولت ہے جو انسان کو خسارے سے نکال سکتی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا